السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمیں کون سی نماز پڑھنا چاہیے اور 12 ربیع الاول کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت ہوتی ہیں، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر جب آپ سرچ کریں گے نا 12 ربیع الاول کی نماز، بہت ساری نمازیں آ جائیں گی، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ غلط چیزوں کا ایک ملبہ ہے پورا، اس ملبے میں آپ کو غلط چیزیں ہی ملیں گی زیادہ تر، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے اہل حق علماء نہ کے برابر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 12 ربیع الاول کی جو نماز ہے وہ حدیث میں تو نہیں ملتی ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بتائی جاتی ہے کہ یہ والی صورت پہلی رکعت میں پڑھو، دوسری رکعت میں یہ والی صورت پڑھو، تیسری رکعت میں یہ والی صورت پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اس ٹائم پڑھو، کوئی بتا رہا ہے رات کو پڑھو، کوئی بتا رہا ہے دن میں پڑھو۔ کیونکہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز بتائی، ہمارے آقا نے نماز حاجت بتائی، صلاۃ الحاجت، ہمارے آقا نے چاشت بتائی، اوابین بتائی، اشراق بتائی، تہجد بتائی، ہمارے آقا نے صلاۃ التوبہ بتائی، ہے نا، نماز استسقاء بتائی، اور نماز کسوف، نماز خسوف، یہاں تک کہ چاند گرہن، سورج گرہن تک کی ہمارے آقا نے نمازیں بتائیں۔ تو اگر 12 ربیع الاول کی کوئی نماز ہوتی تو ہمارے نبی ضرور بتاتے، اور ہمارے نبی خود اس کو پڑھتے یا صحابہ پڑھتے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایوری منڈے، ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسی نماز ہوتی تو حضور اس نماز کو ضرور پڑھتے یا پھر حضور اس نماز کے بارے میں ضرور بتاتے۔ لیکن تمام حدیث کی کتابیں کھول لو آپ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ، اور بھی اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں، تمام حدیث کی کتابیں کھول لو، ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز ہو۔ کیونکہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت چاروں طرف جہالت ہی جہالت تھی، جہالت تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور مرنے کے بعد بیوی کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، یعنی ہر طرح کی برائی اس وقت عام ہو چکی تھی، ظلم و زیادتی چاروں طرف عام تھا، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حضور کی پیدائش کی جو تاریخ ہے ایک تو وہی فائنل نہیں ہے۔ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو، وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض نے کہا 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول یہی مشہور ہے، اور اسی کو زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ یہی زیادہ راجح ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کے علاوہ اور بھی قول ملتے ہیں، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ اور دوسرے مہینے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ میں اختلافات ہیں، بہت سارے قول ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ 12 ربیع الاول کو حضور روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ خود حضور نے بھی لوگوں کو نہیں بتائی کہ میں اس تاریخ میں پیدا ہوا، بلکہ حضور نے دن بیان فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، تو اسی لیے میں شکر کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں مخفی رکھا، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب حضور نے پردہ فرمایا تو پھر لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا، ایجوکیشن عام تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جان چکی تھی کہ یہ پیغمبر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کا دن ہے وہ بالکل فائنل ہے، 12 ربیع الاول۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ فرق ہے کہ بعض دفعہ آپ سنتے ہوگے کہ حضور کی پیدائش 9 تاریخ میں ہوئی، بعض کہہ رہے ہیں 10 میں ہوئی، بعض کہہ رہے ہیں 11 میں، بعض کہہ رہے ہیں 12 میں، تو یہ اختلافات اس وجہ سے ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ ہم سے بڑے عاشق صحابہ تھے، ہم سے بڑے عاشق صحابہ تھے، صحابہ تو حضور کی ایک ایک ادا پر فدا ہوتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے عشق کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ جا رہے ہیں تو ایک جگہ اپنے گھوڑے پہ سوار وہ جھک گئے تھوڑا سا، تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزرے تھے تو حضور تھوڑا سا جھک گئے تھے، وہ کسی بھی وجہ سے حضور جھکے ہوں، لیکن مجھے حضور کی چونکہ وہ ادا یاد ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں بھی ایسے ہی حضور جیسا کام کروں۔ اتنا عشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ
فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی پڑھو، آپ عصر کی پڑھو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، آپ اشراق پڑھ لو، چاشت پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، لیکن 12 ربیع الاول کی نماز سمجھ کر آپ کوئی نہ پڑھو۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے مفتی صاحب کہ اس میں پرابلم کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں یہی پرابلم ہے کہ جو کام حضور سے ثابت نہیں ہے آپ اس کو یہ سمجھ کر کرو گے کہ یہ سنت ہے، یعنی جو کام سنت نہیں ہے آپ اس کو سنت سمجھ رہے ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھو کہ دیکھو جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، آپ 2 رکعت کے بجائے 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 7 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، تو وہ نماز آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ بولو کہ مفتی صاحب میں نے تو رکوع بھی زیادہ کیے ہیں، سجدے بھی زیادہ کیے ہیں، میں نے تو سورتیں بھی زیادہ پڑھی ہیں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو پرابلم یہی ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت ہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، یعنی اللہ کے نبی سے محبت ہو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اور اگر ہم اپنے حساب سے جو چاہیں کہ صاحب 12 ربیع الاول کی نماز بنا لی، پھر صاحب وہ اس دن کی نماز بنا لی، تو نمازیں وہی ہیں جو حضور نے بتائی ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے نمازیں بنا لیں گے تو آنے والی ہماری جو جنریشن ہے وہ اس کو سنت سمجھے گی، اور پھر ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے وہ چیزیں دین کا حصہ لوگ سمجھنے لگیں گے۔ اسی طرح سے بدعتیں آگے بڑھ کے خطرناک والی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ درود شریف پڑھیے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجئے، فرض نماز آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ درود شریف خوب پڑھیے۔ درود شریف سے بہترین کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو اگر کچھ لگ رہا ہے نا درود شریف پڑھیے آپ۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔